گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، الحمدللہ ہم اس میں گھر اور معاشرے سے متعلق منفرد موضوعات لاتے ہیں۔ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنے، اصلاح امت کا سبب بنے، اور اس میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو جو بھی ہم تک معلومات ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے، زبردست ٹاپک ہے۔ آپ جب موضوع کا نام سنیں گے تو آپ کا یقیناً دل تو کرے گا کہ اس کو ہم آخر تک دیکھیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں اپنے پیارے پیارے انداز میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک موضوع بتاتا ہوں کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ تو گھر اور معاشرے میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جادو، جادو ٹونا، کالا جادو، جادو کی حقیقت، جادو ہے کیا، جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک زبردست ٹاپک ہے، اور کئی لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی یوں کہ جادو ہو گیا، جادو کرا دیا، یہ پرابلم وہ پرابلم۔ تو اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سٹارٹ میں اپنے مبلغین کا تعارف کرواتا ہوں، پھر ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے پیارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں بنگلہ دیش کے ہمارے مبلغین، ہمارے سہیل اتاری مدنی، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلو خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے سید الف ثانی اتاری، ہمارے بنگلہ دیشی مبلغ، ماشاءاللہ بنگلہ دیش مدنی چینل جو ہے ہمارا، اس کی رونق، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو باپو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام گھر اور معاشرے میں۔ تو یہ اپنے پیارے پیارے انداز میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ جادو۔ تو بنگلہ دیش میں جادو ٹونا بھی کہتے ہیں، پاکستان میں بھی کہتے ہیں، کالا جادو بھی ہوتا ہے۔ اگر کہیں انگلش کنٹریز میں چلے جائیں تو بلیک میجک، تو کالا جادو وہاں بھی۔ تو یوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے، اور ہمارے بنگلہ دیش کے مبلغین ہیں۔ تو ہم نے کراچی میں بھی دیکھا یہ کہ وہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بنگال کا جادو۔ تو یہ بنگلہ دیشی مبلغین سے سنیں گے کہ بنگال کا جادو کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں، اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ خوب درود و سلام پڑھتے رہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں جادو، جادو ٹونا، کالا جادو بھی کہتے ہیں، کسی نے جادو کروا دیا، بندش کر دی، سحر بھی کہتے ہیں اس کو، اور نظر بندی بھی کہتے ہیں، اور بہت کچھ جس کے مختلف نام ہیں۔ اور اس کا ایک جو بہت بڑا تباہ کن ہمارے معاشرے میں ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے، ایک اثر آ رہا ہے، وہ کیا؟ ذرا سی پرابلم ہو، کام کاج ڈاؤن ہو گیا، گھر میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ساس بہو کی نہیں بن رہی، اولاد کنٹرول سے باہر ہو گئی، بزنس میں لاس ہو گیا،
قرضہ دبا لیا گیا، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بیماری جا نہیں رہی. آج کل ایک تعداد ہے، بہت بڑی میجورٹی ہے آل اوور دی ورلڈ، پاکستان میں کیا، بنگلہ دیش میں کیا، ہند میں کیا، آپ انگلش کنٹریز میں چلے جائیں وہاں کیا، کہ فوری طور پر ذہن جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے. اچھا، جب جس چیز کی آواز اٹھتی ہے تو پھر اس کے کاریگر بھی بہت سارے مل جاتے ہیں. تو اس طرح کے جعلی 2 نمبر عاملین یہ بھرے پڑے ہیں، دنیا میں بہت ہیں. کہ جب کسی ایسے فراڈ کے پاس، میرا جملہ سنیے گا، فراڈ 2 نمبر عامل، کہ جب ایسے کے پاس جائیں گے تو اس نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتانا کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہاں بچے کچھ ہو گیا ہے. اور زیادہ تر عورتیں، سب ایسی نہیں ہوں گی، اسلامی بہنیں ناراض نہ ہوں، لیکن ایسی بھی ناقصات ہوتی ہیں کہ وہ بہت جلدی ان جعلی عاملوں کے فریب میں آ جاتی ہیں. اور پھر بہت اس کی اسٹوریاں ہیں، بہت اسٹوریاں ہیں. سمجھدار سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں کس طرح جعلی عاملوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں. شوہر کو قابو کرنا ہے، ارے اللہ کی بندی، شوہر کو قابو کرنا ہے تو اس کی خدمت کر کے کر لیجئے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کر لیجئے. تو اس طرح جعلی عاملوں کے پاس جائیں گے، آپ کی عزت برباد ہو سکتی ہے، آپ کا پیسہ تو برباد ہوگا. اور اس طرح کے جعلی عاملین، انہوں نے تو بتانا یہی ہے فرسٹ ٹائم میں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کالا جادو ہے، سخت جادو ہے، مجھے توڑ کرنا پڑے گا، مجھے یہ لانا پڑے گا، اس میں جو ہے وہ اتنا پیسہ لگے گا. تو پھر آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول لینے ہیں یا مقروض ہو جانا ہے، اور اس طرح جعلی عاملوں کے پھیرے میں لگے رہنا ہے. تو اس ٹاپک کو مزید ہم آگے لے کر چلیں گے. الفی ثانی باپو، جادو ٹونا کیا بنگلہ دیش میں بھی اس کا کوئی ہے وجود، یا کیا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ جادو ٹونا نام تو کہا نہیں ہے، ہر جگہ ہے. آپ نے جس طرح شروع میں ہی فرما دیے ہیں کہ جادو کا تو وجود ہے، جادو کی حقیقت ہے، حقیقت ہے. لوگ کئی کہتے ہیں ہم جادو کو مانتے نہیں، جادو کا وجود ہی نہیں ہے. نہیں، جادو کا حقیقت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں بھی ہے اس کا ذکر. تو جادو تو ہے، لیکن اس میں جادو ہو با نہ ہو، اس طرح فرمانا کہ کسی کے پاس جائے تو ان کو چاہیے پیسہ. صحیح، آپ پیسہ چاہیے. اب آپ کو ہم اگر نہیں بولے کہ جادو ہو گیا تو آپ تو پیسہ تو نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوا آپ صحیح ہو جاؤ گے، یہ کر لو، تو آپ پیسہ تو نہیں دیں گے نا ان کو. تو پیسہ چاہیے، اور بس بول دیتے کہ جادو ہو گیا. حقیقت میں بعض اوقات جادو ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات جادو نہیں بھی ہوتا ہے. صحیح، اگر ہو تو اس کا علاج کیا جائے، صحیح، اگر نہیں ہو تو پھر اس کو نہ بولا جائے. لیکن کچھ جعلی عامل ہے، ان کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس کو جادو ہو گیا، جو جاتا ہے اس کو جادو ہو گیا، اس نے کر دیا، اس کا پہلا نام یہ ہے، یہ آپ کا گھر کا اندر ہی ہے، یہ آپ کا خاندان کے ہوگا. صحیح. تو پھر جا کے خاندان میں اگر نیا بہو آ جائے تو اس پر تیر کا نشانہ بنتا ہے، اس کا کوئی دوسرا ہوتا ہے. تو اس پر دیکھا جائے معاشرہ میں بہت اس کا تاثر پڑتا ہے. صحیح. آخر کار گھر ٹوٹ جاتا ہے. صحیح فرمایا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے دعوت اسلامی شروع سے پہلے یہ تعویذات وغیرہ کے کام فرماتے تھے. صحیح. باپا فرماتے تھے کہ مجھے بولتے تھے مولانا میرا یہ مسئلہ ہو گیا، ایک تعویذ لکھ دو. تو باپا لکھ دیتے تھے. ہاسپٹل جاتے تھے، دم فرماتے تھے. باپا کے بعد اب تو مجھ سے زیادہ جانتے، میں تھوڑا تذکیہ کرتا ہوں برکتاً کہ باپا کا فیض مل جائے، کہ کسی کا اگر جسم میں درد ہو تو وہ باپا ہاتھ لگاتے وہ صحیح ہو جاتے تھے. اس کا تو مشہور و معروف ہے. اور شاید باب المدینہ میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ آنکھوں میں پرابلم، تو اس میں باپا دم فرماتے تھے تو آنکھ کو پرابلم دور ہو جاتا ہے. وہ اکبر میں بھی آئے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا کام. صحیح. اللہ والوں کا جو منہ سے بول دیتے ہیں، یہ دم فرماتے، یہ پانی کے اوپر دم فرما دیتے تو صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اب جو ہی نہیں کر پاتے وہ تو الٹا سیدھا کرے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہے اس میں ایک کہتے ہیں نا، اردو کا ایک محاورہ، مشہور محاورہ ہے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یہ پہچان نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. گھر کا سامان لینے جاتے ہیں تو اچھی چیز چاہیے، کپڑا لینے جاتے ہیں اچھی چیز چاہیے، گوشت سبزی فروٹ لینے جاتے ہیں تو اچھی چیز چاہیے، ایک نمبر چاہیے. تو اگر روحانی علاج بھی کروانا ہے
تو پھر 2 نمبر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اوریجنل کے پاس جائیے. پہچان نہیں ہوتی ہمیں، پہچان نہیں ہوتی، پریشان حال ہوتے ہیں، قرضہ. اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی روزگار چلا جاتا ہے. گناہ نہیں چھوڑتے اور پھر ہم چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ بس کوئی دم کر دے، کوئی نظر فرما دے اور راتوں رات میرے پاس پیسہ برسنے لگ جائے. نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. بے نمازی کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اس کی صحت سے برکت چلی جاتی ہے، روزی سے برکت چلی جاتی ہے. نمازیں نہیں پڑھنی اور پھر بولتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا. عورتیں بے پردگی نہیں چھوڑتی. بے پردگی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا. گھر میں سارا دن زبان چلتی ہے، ساس بوڑھی ہے، کہہ دیتی ہے کوئی بات نہیں، ماں کی جگہ ہے، وہ باتیں بری لگتی ہے. پھر نفرتیں ہو جاتی ہیں. پھر جب نفرتیں ہو جاتی ہیں تو دل دور ہو جاتے ہیں. جب دل دور ہو جاتے ہیں تو گھر ٹوٹنے جیسا ہو جاتا ہے. جب گھر ٹوٹنے جیسا ہو جاتا ہے پھر ہوتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا. اسی طریقے سے آج کل ہماری خواہشات کہ ہمیں یہ چاہیے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، گھر کا سکون چلا جاتا ہے. جب گھر کا سکون چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پر بھروسہ کیجئے. اور تعویذہ، دم، یہ سب جائز ہیں. یہ جائز ہیں اگر جائز طریقے سے کیا جائے. قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرنا یہ ثابت ہے. اللہ والوں کا اس طرح کے اوراد و وظائف دینا یہ ثابت ہے. تو اگر کرنا بھی ہے ایسا روحانی علاج تو قرآن و حدیث کے ذریعے موجود ہیں. دعوت اسلامی کے روحانی علاج اب تو یہ آن لائن بھی ہے، ویب سائٹ بھی چلے جائیں، کارڈ کا عمل بھی ہے، اور ماشاءاللہ پورے دنیا بھر میں آپ کو ملے گا. دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے. اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر آن لائن تعویذات بھی لے سکتے ہیں. روحانی علاج ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ہمارے سہیل مدنی بھائی، روحانی علاج کیا فرمائیں گے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جی، دم کرنا روحانی علاج یعنی اوراد وظائف، یہ الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے. اور ہم جو دعوت اسلامی والے تعویذ وغیرہ دیتے ہیں یہ بھی الحمدللہ بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے. ماشاءاللہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہی ہم نے اپنا کر امت کے خیر خواہی ہم پیش نظر رکھتے اس کو ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکت اللہ عالیہ یہ تشہیر کیا ہے الحمدللہ. اور آج کا جو موضوع ہے جادو، تو خوب ہی اچھا ایک موضوع ہے. ہمارے جو موجودہ جو معاشرہ ہے اس میں جادو کا لفظ جب سنا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے. تو ہمارے الفسانی باپو بھی کچھ وضاحت فرمایا ہے. اور جادو اس کا حقیقت ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی نے جادو کیا تھا. اور جادو یہ عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کسی نے آقا علیہ السلام پر جادو کیا ہے، پھر آقا علیہ السلام پر وہی نازل ہوا کہ آپ پر جادو واقع ہوا ہے اور اس کا کچھ اثر بھی ظاہر ہوا تھا. پھر اس کا جو علاج یہ بھی جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کنویں میں اس طرح کسی نے جادو کر کے رکھا ہے. تو آقا علیہ السلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ لے آنے کے لیے. پھر آ کے سورہ فلق اور سورہ ناس جی، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ دو سورہ کے ذریعے اس کا گرہ کھلا گیا اور ایک ایک آیات پڑھا گیا. اور آہستہ آہستہ آقا علیہ السلام پر جو ایک اثر تھا وہ بھی آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا. تو یہ تو حقیقت جادو کا ہے کہ جادو ہوتا ہے. لیکن ہر وقت ہر جگہ میں جادو ہونا یہ تھوڑا وہ لگتا ہے. ہمارے معاشرہ میں تو یہ لفظ اتنا چلتا ہے کہ کسی کا کوئی کاروبار خراب ہو گیا، کسی کا پڑھائی میں رکاوٹ آ گیا، گھر نہ چلتا ہو، کوئی ناچاکی ہو گیا تو بتا دیتے کہ کسی نے کچھ کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہو. ہمارا کچھ ایسے اسباب ہوتا ہے جو اسباب کی وجہ سے بعض اوقات ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ کچھ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات کا، بد نظر کا، جادو کا یہ تو اثر ہے. لیکن بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے کہ یہ تو کسی نے کچھ کیا ہے. لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ ہم ایسے کچھ عمل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز ہم نے چھوڑ دیا،
تو کوئی پریشانی میں ہم آ گیا تو بتاتے کہ یہ کسی نے کچھ جادو کر دیا, کسی نے نظر لگا دیا. پھر ہم ایسے کچھ عمل ہم سے ظاہر ہو جاتا ہے, کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں. تو ایک ہی لفظ جادو کا لفظ ایک استعمال مثال میں ہوتا ہے. دوں گا سہیل بھائی کے ساتھ. بھائی صاحب, جی جی بالکل. ایک دکاندار ہے, جی اب دکان میں بہت اچھا طریقے سے کاروبار چل رہا ہے, بیچا کینا بہت اچھا چل رہا ہے, مطلب خوشحال ہے. اب کچھ دن بعد دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بالکل سب ختم آمدنی ہو نہیں گیا. ہو رہا ہے. صحیح. اب یہ بتا رہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہی دکاندار ہے نا, انہوں نے کچھ کرا دیا, صحیح. میرا دکان برباد ہو جائے. حقیقت میں اس میں دو چیزیں ہو سکتا ہے, جادو کرا بھی سکتا ہے, اور ایک چیز ہوتا ہے جادو سے بھی برکار ہے, وہ ہے نظر بد. نظر بد. یہ جادو سے بھی خطرناک چیز ہے. کسی کا نظر اگر لگ جائے نا تو پھر یہ کتابوں میں یوں پایا جاتا ہے کہ نظر بد بندہ کو موت تک لے جاتا ہے, یعنی اتنی خطرناک اتنا ہوتی ہے. خطرناک ہوتا ہے. تو نظر بد بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا کاروبار ہے, آزان ہوا ہے, یہ کاروبار چل رہا ہے, نماز میں نہیں جا رہے. حقیقت میں یہ ہمارا ہاتھوں کا کردوت ہوتا ہے, صحیح فرمایا. ہاتھ سے ہم کمایا. آپ اگر یوں ذہن بنائے کہ ہم دکاندار ہیں, جو بھی ہو, دیکھا جاتا ہے کہ جب آزان پڑتا ہے نا تو اس کو کسٹمر زیادہ آتا ہے. کون شیطان بھیج دیتا ہے کہ اب اسی طرح میں لگ جائے. اسی طرح ہی ہوگا. ہاں. اب نماز نہیں ہے, اب کاروبار اس طرح ہوتا ہے, مغرب کے دوران یہ ہوگا, وہ شٹر نہیں بند ہوگا, یہ جائے گا. اچھا, گھر میں کیا ہوتا ہے, گھر میں جو نیا نیا شادی کیا ہے, اب جو بہو آئے ہیں ان کا گھر میں تھوڑا کم بنتی ہوں گی کیونکہ آئی ہے ابھی. اب ان کو اس ماحول میں اس کا سیٹ نہیں ہے, ماحول صحیح. میں آنا جانا اور سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. صحیح. اب ٹائم لگ جائے گا. یہ ٹائم تو جو یہاں کا آدمی ہے, اسی طرح کچھ گھر ہے کہ آئے ہیں بس آ کے سب سنبھلنا ہے. اب وہ بیچاری نہیں سنبھل سکی, تو اب اسی طرح اندر میں ہم بنگلہ میں پاریوارک کلہ بولتا ہے, صحیح. اس کو اردو میں کیا کہا جائے؟ نچکیا. ہاں, گھریلو نچکیا. صحیح. تو باپا نے اس کا اندر کتاب بھی لکھا ہے. یعنی ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی تو وہیں سے ناچاکی شروع ہو گئی, شروع ہو گیا, ناراضگی شروع ہو گئی. ناراضگی شروع ہو گئی. اب یہ ان کا مہکے چلے گئی. اب جو بیٹے ہیں, اب ان کا سر درد ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, ٹینشن ہے, نیند نہیں آ رہی. امی کو جا کے بولی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا, اب جاؤ, میں نے گیا تھا, اب تو آپ پر جادو کر دیا, آپ پر تو سحر کر دیا. یہ ہے. اب ہوا کیا اس میں کہ انہوں نے ٹینشن میں آ گیا. صحیح. گھر میں بہو کے ساتھ, امی کے ساتھ مطلب نہیں بن رہی, ہوا, انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے. صحیح. تو اب جو بیٹا ہوں گے ان کا تو بے چین ہوگا, صحیح. نیند نہیں ہوگا, بعض اوقات اور کچھ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان کا یہ تکلیف ہو بڑی رہا ہے. پیاری بات فرمائی آپ نے. اس پر میرے مدنی چینل کے ناظرین میں یہ عرض کروں گا, جیسے ہمارے سید الف ثانی اتاری بھائی نے بتایا کہ واقعی اس طرح کے ہوتا ہے کہ اب شادی ہوئی نہیں ہوئی یا پرانی, ایک میاں بیوی میں محبت تو ہوتی ہے نا, انڈرسٹینڈنگ. تو اب کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہوئی اور لڑکی یا عورت گھر چلی گئی. اب انسان ایک انسیت تو ہوتی ہے نا, اب یاد آئی, بے چین ہوتا ہے تو گھبراہٹ آتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی, جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ پر ٹینشن ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, تو عجیب حالت ہوتی ہے. پھر لگتا ہے کوئی کچھ کروا رہا ہے, کہ اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں, تو اس کو یاد کیوں کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کرتے ہیں لوگ, نیگیٹو مائنڈ لوگ, جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ذہن منفی نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جاتا ہے. اور میں ایک اور عرض کروں کہ کیا جادو ٹونا, کیا ہر آدمی فارغ ہے جو جادو کرے گا اور کروائے گا؟ مفتی قاسم صاحب دامت برکت اللہ عالیہ, انہوں نے خوب پیارا ایک مثال دیا ہے روحانی علاج کا. 1000 جو ایپیسوڈ تھا اس میں, کہ آپ نے جو بتایا کہ جادو کرنا, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ بتایا کہ روحانی علاج, جیسے کہ ہمارے ہوسٹ جنید مدنی بھائی, تو انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے جو بستر میں بیٹھتے ہیں, آپ سے اتنے سال آپ نے یہ تعویذات وغیرہ دیتے ہیں, آپ کے پاس کتنے ایسے آئے کہ اس کو جادو کرنا ہے؟ صحیح. تو ایسا تو نہیں آتے. ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جادو کرتے ہیں, لیکن کرتے کون ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن اس بعض میں کچھ ہوتا ہے نا, حضرت صاحب نے پہلے بتا نا کہ دیال میں لکھا ہے بنگال کا جادو,
हाँ ये हमारे आपसे बांग्लादेश पूछते में भी हैं। इस तरह पोस्टरिंग होता है। अच्छा, यहाँ भी लिखा होता है बंगाल का जादू? नहीं, बंगाल का जादू नहीं लिखा होता है, अच्छा, लेकिन अच्छा लिखा कुछ होता है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा बांग्लादेश एक आना और मुलाकात रहती है इस्लामी भाइयों से। तो मुझे कई लोगों ने बाबुल मदीना कराची में भी कहा कि भाई ये बंगाल का जादू कहाँ से है। तो आप दोनों मुबल्लिगीन जरा बताएं कि बंगाल का जादू का कोई वजूद है क्या है? ये हमारे वहाँ तो बड़ा ये मशहूर है कि बंगाल का जादू। बंगाल का जादू बांग्लादेश में सिर्फ बंगाली नहीं है, सही हमारे करीब जो कंट्री है सही। उसमें भी कुछ है, वहां से ये तरकीब है। मकसद ये कि अब दुनिया में कई मुल्क हैं, हर मुल्क की जी। बॉर्डर कहीं ना कहीं से मिली जी, होती जी। है। तो यहाँ जो करीब मुल्क है वहाँ भी बंगाल का कुछ एरिया है, जी जी, तो जी। वहां से चलकर ये आप तक आया यहाँ पर, यह है। तो यहीं से हमारे यहाँ भी चला गया। अब वो पता नहीं चलता कि ये बांग्लादेश का बंगाल है या हिंद का वेस्ट बंगाल है ये। मेरा तो मेरा जब बाबुल मदीना सफर हुआ था उस वक्त भी मुझे ये बोला गया था। अच्छा, वहां भी पूछा था आपने? जी ये बड़ा तो- मशहूर है हमारे यहाँ जी, ये। इसमें तो दयार में लिखा होता है कि किसी का मोहब्बत चाहिए तो आ जाइए। महबूब आपके कदमों में, हाँ, या आप महबूब के कदमों में। मैं थोड़ा माजरत चाहूंगा आपके उर्दू नाज़रीन से। नहीं नहीं, मेरा, माशाल्लाह मजा है ज़बान इसका। अमीर बंगला है। में मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज करूंगा कि जो है हमारे मुबल्लिगीन माशाल्लाह प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन, इनकी दावत इस्लामी से मोहब्बत है और माशाल्लाह कितने प्यारे अंदाज में। बल्कि पाकिस्तान में भी कई ज़बानें हैं, पश्तो है पठान इस्लामी भाइयों की, सिंधी बोलने वालों की सिंधी है, पंजाबी बोलने वालों की पंजाबी है, हज़ारा, सराइकी, बलोची, कितनी ज़बानें हैं। लेकिन जब वो वहाँ रहने वाले वो भी जब उर्दू बोलते हैं तो पठान भाई की अपनी उर्दू होती है, हमारे सिंधी बोलने वाले भाइयों की अपनी एक उर्दू होती है। तो सबकी जिसको कहते हैं ना प्योर, वो एक इलाके का लहजे का असर आता है। तो ये भी हमारे मुबल्लिगीन हैं, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, दीन का काम कर रहे हैं। और देखिए दावत इस्लामी ने किस तरह मोहब्बतें फैलाई हैं, मोहब्बतें बांटी हैं। तो आज हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और बांग्लादेश के मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं और प्यारे प्यारे अंदाज में ये अब जो है वो मदनी फूल दे रहे हैं। और मुझे इस पर ये याद आया कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने एक दफ़ा फरमाया था, हमारे बांग्लादेश के मुबल्लिगीन थे, कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर किसी ने कहा खुद बात करना चाहिए। तो अमीर अहले सुन्नत एक वली कामिल है, दिल जोई का भी अंदाज देखें, हौसला अफजाई का अंदाज देखें। पापा फरमाते हैं कि मेरे बांग्ला भाषी मुबल्लिगीन, बांग्लादेशी मुबल्लिगीन हैं, इनको बोलने दीजिए, इनका यूं उर्दू बोलना मुझे अच्छा लगता है और इनको कुल्ली इख्तियार है, मुअन्नस मुज़क्कर के कुल्ली इख्तियार हैं जो बोले। तो ये भी एक मोहब्बत है। अब अगर मैं बंगला बोलना चाहूँ तो मैं उस तरह नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत इनके साथ रहकर जो है ना वो केमुन हसैन, बालो हसैन, कुछ ना कुछ तो थोड़ा वो चलता रहता है। ये तो अल्लाह का करम है, ये दावत इस्लामी है। मुस्कुराते होंगे नाजरीन कि क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, खुश हो गए माशाल्लाह। ये भी तो अपनाइयत है ना कि देखें, मुझे एक दफ़ा अब्दुल हबीब भाई ने बताया बापू ये कि जो आपकी मदर टंग नहीं है, आपकी मादरी जबान, आपकी वो लैंग्वेज नहीं है, और आप वो जब बोलना चाहेंगे सामने वाले को तो पता लग जाएगा बोलने से कि ये हमारी लैंग्वेज का बंदा नहीं है। सही। लेकिन जो पॉजिटिव माइंड लोग हैं ना, वो खुश होंगे कि ये वाली लैंग्वेज ये हमारे लिए बोलने की कोशिश कर रहा है, समझाने के लिए। हाँ, हमारे समझाने के लिए। अब मैं जैसे बंगला बोलूंगा तो जो इस पर खुश होंगे कि यार चलो ये अली भाई भी कुछ बंगला बोल रहे हैं ये, हालांकि मेरे बोलने से पता पड़ जाएगा थोड़ी बहुत, तो हाथ पाउंड तो हम भी आगे पीछे कर देंगे लैंग्वेज के। लेकिन ये एक मोहब्बत का भी तो एक अंसर है ना ये, कि माशाल्लाह ये अपनाइयत है और सारी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव सोच से देखेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा ये। और प्यारी प्यारी बातें और समझ में सब आ ही जाते हैं। लोग जब इंग्लिश सीखते हैं, हालांकि सबको इंग्लिश बोलना बाबू, कई इंग्लिश ऐसे हैं कि अगर मैं इस पर क्या डिटेल में जाऊँ, जबान में नहीं आती। हाँ नहीं आती वो इंग्लिश, लेकिन लोग कोशिश करते ही है ना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन, आमीन। तो बंगाल का जादू क्या फरमा रहे थे आप, क्या फरमाएंगे बंगाल का जादू सुहेल भाई? असल में वो बापू जिस तरह फरमाया ना कि बांग्ला जो बंगाल कहते हैं बांग्लादेशी को, और कुछ है एतराफ में उसको भी बंगाली कहते हैं, बांग्लादेशी नहीं बंगाली कहते हैं। तो कुछ एरिया है जो मखसूस, उसमें उस एरिया में ये मशहूर है, सिखाया जाता है। जी सिखाया जाता है। ये सीख कर उसमें लिखा होता है हम वहां से सीख कर आए हैं, अच्छा अच्छा, आप हमारे पास आ जाए। स्पेशलिस्ट तो उसमें होता है ना कि अब जो सवाल आपने किए है कि हमारे बस्ता पे कितने आए हैं ये जादू कराने के लिए, तो हमारे पास तो भूल से भी नहीं बोलेंगे, सही, क्योंकि जानते कि ये नहीं करेंगे। इस पर ये भी है ना बाबू, जैसे एक चीज है, इसको भी लोग पॉजिटिव लें तो बहुत अच्छा है। अब जैसे ना नमक या चीनी पर भी कुछ पढ़कर देते हैं कि आपस में मोहब्बत पैदा हो। जी। अब बिलफर्ज कोई कहता है कि यार मेरे घर में माँ की और बीवी की नहीं बनती, या मेरी बहनों की और मेरी बीवी की नहीं बनती, और घर में अजीब माहौल है, भाइयों की नहीं बनती, भाइयों की बीवियों की नहीं बनती, और हमारे तावीज़ात जो रूहानी इलाज के बस्ते हैं
इस पर चीनी या नमक क्या पढ़कर देते हैं, वो चीनी- क्या पढ़ते हैं? चीनी भी होता है अच्छा और अपना लाहौरी नमक अच्छा, इस पर या वदूदू 1001 मरतबा ये पढ़ते हैं। अव्वल आखिर इसका दुरूद फायदा के क्या है? साथ पढ़कर अगर ये लाहौरी नमक पर दम करके ये अपने घर पे सबको नमक के नमक मिला के क्या साथ करें? ये क्या सलान के खाना- साथ अरे खाने में डाल सकते हैं। सलान जी। के साथ ठीक है, ये खाने पे जो लवण इस्तेमाल जी हाँ। फरमाते तो उसमें यूज फरमाए। हाँ, करने के 1001 लिए। मरतबा ये- ये एक सबके लिए दिया गया सही और इजाजत है। चीनी वाला सिर्फ खास हमारे वो मकसूद रूहानी इलाज जिम्मेदार वाले। सही। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन देखें, ये जो तक अमल है ना, अब अगर इस तरह का कोई नमक पढ़वा के ले आया, ये जायज है, अमीर सुन्नत ने लिखा है मदनी पंसूरा में, तो 1001 दफा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें नमक पर दम करके, ये आम है ना, सब कर सकते हैं। जी सब कर सकते तो ये आम है, सब कर सकते हैं। 1001 दफा या वदूदो पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, नमक पर दम कर लें, लाहौरी नमक होता है, मिल जाएगा, सॉल्ट, और इसको खाने में मिक्स कर लें, मोहब्बत पैदा होगी। अब इसको कोई बोले कि भाई ये तो जो है वो पता नहीं क्या पढ़ कर खिला दिया, तो मोहब्बत पैदा होगी। तो कहते हैं ना, मोहब्बतें बांटिए, नफरतों को ख़त्म कीजिए। तो दावत इस्लामी मोहब्बतों को बांटती है, चीनी पर भी पढ़कर देते हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज किया जाता है, घर बसाने के लिए, घर तोड़ने के लिए नहीं। तो हमें भी इस तरह पॉजिटिव माइंड रहना है और इस तरह के मामला से बचना है। कई इसमें ऐसे हम होते हैं। जी बाबू। थोड़ा काट रहा हूँ। जी, जी, इसमें हम एहतियात भी बताते हैं। अच्छा अच्छा ये नमक आप इस तरह करें किसी ने ना देखे, अच्छा अच्छा, अगर देखेंगे तो आप कर क्या बदगुमानी मिलाया? होगी। हाँ, बदगुमानी क्या का मिलाया? शिकार। ये शायद कुछ करने के लिए मिला दिया, ये भी खतरनाक है। लेकिन कोई छुपाने के चक्कर में इतना छुपाए कि बेचारा वो फंसी जाएगा, भाई छुपा क्या रहा है इसमें। सही है। अगर घर में अच्छा माहौल हो तो बता दें भाई मैं दावत इस्लामी के वहां से लाया हूँ या मैंने ये पढ़ा है, तो बाजू का जिद और अना नहीं होने देती। मैं अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बात और अर्ज करूंगा कि जादू टोना ही जरूरी नहीं है, दिमाग के अमराज भी होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, जागने से, कम नींद करने से, और अपना टाइम टेबल जो आपका स्केड्यूल है आपने वो आउट कर दिया, रातों को जाग रहे हैं। और आजकल तो मैं कहता हूँ जादू से बड़ी बीमारी आ गई है, क्या? मोबाइल, इंटरनेट, पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे हुए हैं, हाथ यूं हो गए, उंगलियां यूं हो गई है, और लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, नेट पर लगे हुए हैं। जब पूरी रात जागेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते रहेंगे, कई कई घंटे ये स्क्रीन पर लगे रहेंगे, इनकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी। हमारे जुनैद मदनी है, उन्होंने एक दफ़ा बताया, एक साहब आए अपने बच्चे को लेकर कि बोले इस पर जो है किसी ने जादू कर दिया है और इसकी आंखें सुर्ख हो गई हैं, इस पे जिन्नात आ गए हैं, ये चीखता है और वो। तो उसका जब सारा टाइम टेबल पूछा तो कई कई घंटे वो मोबाइल पे लगा रहता था, कई कई घंटे, जिससे उसको नींद नहीं आती, वो डरता, चीखता ये। तो आजकल बहुत बड़ा जिन और बहुत बड़ा जादू तो मोबाइल हो गया है ये। कई लोग रातों को नहीं सोते, फिर अल्लाह ना करे इस पे गुनाह करते हैं, तो गुनाहों की अपनी एक नहुसत है, गुनाहों की अपनी एक बर्बादी है। जब आंखों से गुनाह करेंगे तो आंखें तो बेचैन होंगी ना, ये आंखें गुनाह करने के लिए तो नहीं है। इन कानों से गुनाह करेंगे तो तबीयत में बेचैनी तो आएगी ना, रूह में बेचैनी आएगी। तो सुकून तो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है, मदीने की याद में है, नमाज में है, तिलावत कुरान में है। हम तिलावत ना करें, नमाजें ना पढ़ें, अल्लाह पाक का जिक्र ना करें, दुरूद पाक ना पढ़ें, और हम लग जाएं इन चक्करों में ये। और फिर ये हसद कीना भी जो है ये बंदे को इस गलत तरफ लेके जाता है, बदगुमानी की तरफ भी और इस तरह के गलत अमल की तरफ भी। किसी की तरक्की देखकर तकलीफ हो कि इसको तरक्की क्यों हो रही है, किसी को देखकर दिल में ये हो कि ये मकसद क्यों ऐसा कर रहा है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें बदगुमानी से, हसद से, कीने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है जादू, इससे मुतल्लिक मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामद बरकातुहू आलिया का ज़बरदस्त नसीहत वाला एक वीडियो क्लिप है, जिसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि किसी ने मुफ्ती कासिम साहब को भी कहा था कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है। वो जादू क्या था, क्या है, आइए देखते हैं वीडियो क्लिप। बीसियों लोगों ने, और ऐसे बड़े बड़े आमिल के, यूं समझ ले कि इमामुल आमिलीन टाइप के जो लोग हैं ना, वो मुझे एक ने कहा जी आप पे जादू है। ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा अच्छा जादू है, वो कोई मसला ही नहीं है। क्या कमाल है जी, आप पे जादू है, आप कह रहे कोई मसला नहीं। और मैंने कहा ये तो मुझे पता है ना, मेरा जादू तो यूं करके खत्म हो जाएगा। सही। एक दो दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा आप जरा चेक करके बताओ। उसने कहा खत्म हो गया। अच्छा, तो मसला क्या था? मसला क्या सिर्फ ये अमल था, क्या फरमाया था आप? वो मैं अमल बताता ना क्या था। मसला ये था कि काम बहुत ज्यादा जमा थे, बहुत ज्यादा काम जमा होने की वजह से दिमाग पे बोझ था। ठीक, सही। अच्छा, अब दिमागी बोझ जो होता है ना, वो रूह को मुजमहिल कर देता है, दिमाग उसे जकड़ा जाता है।
صحیح. اب اس نے جب اپنے اعتبار سے چیک کیا تو اسے لگا کہ ان کا دماغ جکڑا ہوا ہے، ان کی روح مزمحل ہے، اور ایسا عام طور پہ جادو سے ہوتا ہے. تو اس نے کہا جادو ہے. اچھا میں نے اپنے چونکہ کام پورے کر لیے تو میں فریش ہو گیا. صحیح. میں فریش ہو گیا تو اس نے کہا آپ کا جادو ختم ہو گیا. تو اس کی مجھے پتا تھا اس کی تشخیص کا پرابلم ہے. جو اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس ہونے کا سبب کیا ہے وہ اس کی تشخیص غلط ہے. جب آپ کو ایکچوئل اس چیز کا نہیں علم تو پھر آپ یہ نہ بتائیں. ہاں آپ کے اپنے جو عملیات ہیں اس کے ذریعے آپ کو ایک ذہن جاتا ہے کہ یہ والی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر اسے کنفرمیشن کے ساتھ نہ کہیں، اسے یہ کہہ دے کہ بھئی ہمارے اعتبار سے یہ لگتا ہے. تو صحیح. یہ لگتا ہے کہہ دے بجائے اس کے کہ یہ ہے کے اوپر وہ بندہ پکا ہو جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ کیا فرما رہے ہیں. تو کوئی جادو نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو اللہ پاک کی یاد کریں، سکون ہی سکون ہے. اچھا یہ نہیں کہ جادو کوئی ابھی کے دور کا ہے، کیا ہے. میں آپ کو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بہت بڑی تھی، بہت بڑی آپ کی سلطنت تھی. تو دیکھیں شیطان نے کیا کھیل کھیلا، اور شیطان نے یہ کھیل کھیل کر اس میں لوگوں کو لگا دیا. پھر لوگوں نے وہ کتابیں نکالی اور وہ کتابیں نکال کر جادو سیکھا، جادو کو عام کیا، اور یوں جادو کی بربادی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے روکا، منع فرمایا. اور جیسا کہ ہمارے مبلغ نے بھی بتایا کہ سورہ فلق، سورہ ناس زبردست، یہ اور بھی چیزوں کے لیے، امن عافیت کے لیے ہے سورہ فلق، سورہ ناس. تو کبھی ایسا ہو تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. جو شجرہ شریف ہے، اوراد و وظائف کی کتابیں ہیں، ان میں اس طرح لکھا ہے کہ ان کی فضیلت اور برکت. تو سہیل بھائی بیمار عابد جسلہ میں بھی ایک وظیفہ دیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. پھر جس پر جادو ہے اس پر اگر دم کیا جائے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اور 101 دفعہ جی، لا 101 الہ الا اللہ جی جتنا پڑھ لیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جادو کا توڑ یہ ایک علاج ہے پورا، اور ہمارے روحانی علاج پر یہ علاج بتایا جاتا ہے. روحانی علاج کے جو بستے ہیں، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج کا، تو اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دھاگا لیں اور اس کو ناپیں 11 دفعہ، پورا ایک پریکٹیکل کر کے وہ دکھایا گیا تھا. تو گزرات دیکھتے ہیں جادو کا توڑ کیا ہے. اگر آپ جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اتارا کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں. تو اب آئیے، اب ہم جادو کے توڑ کا طریقہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اولاً تو جادو کے توڑ کے لیے ناظرین ہمیں 2 چیزیں درکار ہوں گی. ایک تو چاہیے ہوگا ہمیں آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا، اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا جادو کے توڑ کے لیے کوئلے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں ہے آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا. کوئلے دیجیے مجھے. اب ہم نے اولاً ان کوئلوں کو جلانا ہے، سلگانا ہے. جلا کر پہلے سے ہی ہم نے رکھ لینا ہے. طریقہ یہ ہوگا کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ آسمانی رنگ کے جو سوتی دھاگے ہیں یہ ہم نے ناپنے ہیں. جس پر جادو ہو، سحر زدہ شخص، تو اب اس شخص کو پہلے آپ کھڑا کریں. کھڑا کرنے کے بعد اب یہ آسمانی رنگ کا جو دھاگا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ہم نے ناپنا ہے. یہ ایک تار ناپ لیا، پھر دوبارہ اسی طرح دوسرا تار ناپیں، پھر تیسرا تار ناپیں. یوں ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے 11 تار ناپنے ہیں. اور اب ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ تہہ کر لینے کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق. اور سورۃ الفلق پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ جب سورۃ الفلق مکمل ہو جائے گی تو سورۃ الفلق مکمل ہونے کے بعد ہلکی سی ڈھیلی گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنی اور فوراً اس کو کس دینی ہے. تو یوں ہم نے 11 گرہیں لگانی ہیں اور ہر مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر ہر گرہ میں پھونک مارنی اور فوراً اس کو کس دینی ہے. پھر ان 11 تاروں کو ان کو جلتے ہوئے
دہتے ہوئے کوئلے پر ہم نے دھاگوں کو ڈال دینا ہے. اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی, اور اگر جادو نہیں ہے اور بدبو نہیں آتی تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو نہیں ہے. اب آئیے ناظرین, ہم اب آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. ناظرین, اب ہم یہ تار ناپنے کا عمل شروع کر رہے ہیں. تار سے مراد ہے دھاگا, یعنی دھاگا اور تار یہ ایک ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تار کچھ اور سمجھیں, دھاگا کچھ اور آپ سمجھیں. یہ دیکھیں, ہم نے پیشانی کے بال, جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر دھاگے کا ایک سرا رکھا اور دوسرا دھاگا ناپتے ہوئے ہمارے پیشانی کے پاؤں کے انگوٹھے تک ہم نے یہ ناپ لیا. اب یہ ایک دھاگا ہم نے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیا. اب ہم اس کو توڑ کر یہ رکھ دیں گے. اب رکھنا کیسے ہے, اس میں بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے تاکہ دھاگے آپس میں الجھیں نہ. یہ ایک تار ہو چکا ہے. اب اسی طرح دوسرا تار ہم ناپیں گے. اسی طرح پے در پہ 11 تار ہم نے ناپنے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. ناظرین, الحمدللہ عز و جل یہ 11 تار ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار ہم نے یہ ناپ لیے ہیں. یہ 11 تار جمع ہو چکے ہیں ہمارے پاس. اب ہم ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ تہہ کریں گے. یہ ایک مرتبہ تہہ ہو چکی ہے. اب اس کو ہم دوسری مرتبہ تہہ کریں گے. یہ 2 تہہ یہ اس طرح ہم نے کر لی ہیں. اب ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الفلق. دیکھیں, اولاً تو سب سے پہلے ہم ایک ڈھیلی ایک گرہ لگائیں گے. یہ گرہ ذرا دیکھیے گا. دیکھیں, اس میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اسی طرح ناظرین, ہم نے ان دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. تو الحمدللہ عز و جل 11 گرہیں یہ لگ چکی ہیں اور ہمارے سامنے کوئلے بھی اس وقت موجود ہیں. کوئلے بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا کہ یہ سلگ رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے ان کوئلوں میں ان دھاگوں کو ڈالنے کا. اور اگر کوئلے آپ کے پاس میسر نہیں تو گھر کا جو چولہا ہے اس کے اوپر توا رکھ کر اس توے پر بھی یہ دھاگے آپ ڈال سکتے ہیں. دیکھیں ناظرین, اب یہ میرے دھاگے یہ جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال رہا ہوں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. اب یہ دھاگے یہ جل رہے ہیں, جادو کا توڑ ہو رہا ہے. تو ناظرین, یہ تھا مکمل جادو کے توڑ کا عملی طریقہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, جادو کا توڑ دیکھا, اس میں کوئی بہت خرچہ نہیں ہے, تو آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں. نظر بد کا بھی توڑ ہوتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو شجرے میں بھی اور مدنی پنسورہ میں بھی ایسے علاج لکھے ہیں جو مستند ہیں اور ولی کامل سے اس کی اجازت بھی ہے. تو یہ کیجئے, ادھر ادھر نہ جائیں, سوشل میڈیا پہ نہ جانے کیا کچھ آتا ہے, کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں. تو ہر کسی کی بات مستند نہیں ہوتی. پھر میں وہی عرض کروں گا, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کہتے ہیں کہ جو ہے کسی نے کچھ کرا دیا, ہماری بچی ہاتھ سے چلی گئی, تو قصور تو ہمارا ہے نا. جادو کسی نے کیا نہیں کیا. آپ دیکھیں گھر میں موبائل کون لایا, یا گھر کی لڑکیاں خود لے کر آتی ہیں. گھر میں انٹرنیٹ کون لایا, وائی فائی کی ڈیوائس کون لایا, ٹی وی کون لایا, ٹی وی کا کیبل کون لایا, پیسے کس نے دیے. تو آج اگر بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, نیٹ ہے, اور یہ سب پتہ نہیں کہاں سے کہاں کنیکٹ ہیں, اور کل کو کچھ پرابلم ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین,
جو گھر کے بڑے ہیں سربراہ ہیں وہ غور کریں، کوئی کیا کرائے گا. ہم نے خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کا غلط سامان کر دیا ہے، اور غلط جب ان کی تربیت ہوگی تو غلط کام کریں گے اس کا غلط نتیجہ نکلے گا. تو ہمارا پروگرام ہی یہی ہے کہ گھر اور معاشرہ، تو اپنے گھر کو بھی بچائیں، معاشرے کو بھی بچائیں. ہمارے پروگرام میں ہم 72 نیک اعمال میں سے ایک کوئی عمل لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی؟ کاش پہلی صف ماں تکبیر اولا کبھی نہ چھوٹے. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ 72 نیک اعمال 72 اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 اسلامی بہنوں کے لیے، ان نیک اعمال پر عمل کیجئے. نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. نیک اعمال یہ امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ. ادھر ادھر جائیں گے، وقت برباد کریں گے، تو اس میں اصلاح کا کیسا سامان ہے. ان نیک اعمال کو لیجئے، ان پر عمل کیجئے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جادو، کالا جادو، جادو ٹونا، یہ سب سحر، یہ اب سن ہی رہے ہیں. تو اس سے متعلق ایک زبردست نصیحت والا یہ ویڈیو کلپ ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے گا. سوتے وقت اگر حصار کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ جن جادو وغیرہ اثر نہیں کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا لیں. ہر سورت کے پہلے اعوذ بسم اللہ پڑھنا. یہ سورہ قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس، 3 سورتیں پڑھنی. اب ہتھیلیوں پہ دم کر کے یہ اگلی طرف سے شروع کریں. اس طرح جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے سب جگہ، آگے پیچھے پاؤں پر ادھر ادھر جتنا ہاتھ پہنچ سکتا ہے یہ سب جگہ ہاتھ پھیر لیں. اسی طرح 3 مرتبہ آپ پڑھیں. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، تو بس اس پر عمل کر لیجئے، اپنی توجہ بڑھا دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے. اللہ پاک تمام معاملات میں آسانی فرما دے گا انشاءاللہ. اگر کچھ پرابلم میں آ جائے تو ہفتہ اور اجتماع میں تعویذات دیا جاتا ہے. جی وہاں سے تعویذات لیا جائے. جو یہ جادو ٹونا کرتا ہے ان کے لیے پیغام دوں گا، یہ خدا را آپ باز آ جائے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 7 چیزوں سے آپ اس سے بچے. اس میں سے ایک 2 چیزیں وہ جادو ٹونا. یہ بہت اچھی کرنے بات سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دیکھیں شب برات میں جس چیز کو معاف فرماتا ہے اللہ پاک، تو اور جس کو معاف نہیں فرماتا اس میں سے جادو کر بھی ہے. شب برات میں ان کی بھی نجات نہیں ہے، معافی نہیں ہے. واقعی یہ بڑی عبرت کی بات ہے، بہت عبرت کی بات ہے. اس میں ہم یہ کرنا چاہیے. اور ہم جو دیکھ رہے سن رہے، اگر کچھ ہو بھی گیا تو ہم دعوت اسلامی کے یہ فی سبیل اللہ صحیح یہ شعبہ ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے. صحیح. تو یہاں آ جائے. اب پیسہ لیں گے تو ہی اس کو ہم ذہنی طور پر سمجھنا ہے کہ یہ اصلی ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں جب فری کی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی نا. ہاں یہ تھوڑا فری میں ملا تو بولے پتہ نہیں اب کیا ہوگا. یہ بڑی پیاری بات ہے. لیکن سب گھوم کر آتے ہیں، پھر ہاں آتے ہیں، آئیں گے کہاں جائیں گے. دعوت اسلامی میں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں، دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج ہوگا، فی سبیل اللہ ہوگا. اور جس طرح فرمایا ہمارے الف ثانی بھائی نے کہ دعوت اسلامی کوئی پائی پیسہ نہیں لیتی. جن کو تعویذات سکھائے جاتے ہیں ان سے باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذاتی تحفہ، ذاتی تعلقات یہ بھی نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. برکت جبھی تو ملے گی کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو جعلی عاملین ہیں، 2 نمبر عاملین ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، گھر خراب کرتے ہیں، یہ بھی توبہ کر لیں. کیا فائدہ؟ پیسوں کے لیے، مال کی محبت میں اندھے ہو گئے اور پھر اس میں کئی غیر شرعی کام، حرام کام، ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو توبہ کر لیں. جادو ٹونا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. تو جیتے جی اللہ سے معافی مانگ لیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، یہ جعلی عاملین نے یہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے.
ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت تھی, وہ کوئی بیٹے کی خواہش مند تھی, تو بیٹا نہیں ہو رہا تھا, اللہ کی مرضی اللہ کی رضا. تو اس جعلی عامل نے اس کو کہا کہ میں نے کوئی کیل پر پڑھائی کی ہے, کیل تیرے سر میں ٹھوکوں گا. اس کے سر میں کیل ٹھوک دی, وہ شدید سر میں کیل جائے گی تو انسان کہاں بچے گا. اس کی طبیعت سیریس ہو گئی, ہاسپٹل لے کے گئے, بالآخر وہ عورت انتقال کر گئی ہے. تو اس طرح کی جہالت پر مبنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس چیز کی بلی چڑھائیں گے, یہ ہوگا, کالا بکرا لے آئیں, کالی مرغی لے آئیں. یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ سہیل بھائی کالا بکرا وغیرہ منگاتے ہیں, ہمارے یہاں تو کالا بکرا بولتے ہیں خاص. یہ تو ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جنات سوار ہوتے ہیں تو جعلی عامل کے پاس جاتے ہیں تو بتا دیتے کہ یہ جنات کا اثرات ہے, یا بعض اوقات بتا دیتے کہ جادو کیا ہے, تو آپ کے گھر کے کوئی افراد کیا ہے. اور اسپیلنگ, نام کے جو اسپیلنگ ہے, اس کا پہلا جو ہے ورڈ وہ یا لفظ جو پہلا جو حرف ہے وہ بھی بتا دیتے کہ اس حرف کا ہے. تو ذہن میں یہ بھی گھومتا ہے کہ میرے گھر میں تو اس حرف سے تو اس کا نام ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے بتایا کہ کچھ جگہ میں ایسا ہے کہ جو جعلی عامل ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ میں یہ اتنا مرغی دینا پڑے گا, یا آپ رکھ کے آ جائیے گا. یہ جعلی عامل پہچانے کا طریقہ بتاؤں حضرت؟ جی بالکل بتائیے. کیسے یہ مطلب پہچانیں گے؟ جادو زیادہ عام کرنے میں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی جادو کو زیادہ عام کرنے میں لوگ تو ہیں وسوسوں کا, وہم کا شکار, بدشگونی کا شکار, لیکن ان کو پروموٹ کرنے میں یا ان نظریے کو مضبوط کرنے میں اس طرح کے عاملین کا بہت بڑا کردار ہے. میں پھر عرض کروں گا, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں, کچھ پہچان پیدا کریں. تو کیا نشانی بتائیں گے آپ؟ پہلا پہچان تو یہ, جب جائیں گے نا تو ان کو کوئی حرام چیزوں کا بتائیں گے کہ اس سے تعویذات لکھنا ہے, یہ لے کے آؤ. تو یہ اسلام میں نہیں ہے. اور ہمارے بنگلہ دیش میں ایک ہی جادو ٹونا کو کفری کلام بھی کہا جاتا ہے. کہ کفری کلام کیا. کفری کلام کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو الٹا طریقہ سے اس کو اللہ محفوظ فرمائے, اسی طرح کرتے. تو یہ خطرناک چیز ہوتا ہے. تو یہ پہچاننا چاہیے. آپ جائیں گے جب ان کے پاس تو یہ حرام چیزوں کا بتائیں گے. اور جو سہیل بھائی نے فرمایا, باپا نے اس کا اس طرح فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے یہ ہمزاد ہوتا ہے. صحیح. اب جو جنات قابو کر لیا, وہ جا کے جس کا بارے میں بتایا اس کے ہمزاد سے یہ دوستی کرتے ہیں. صحیح. دوستی کرنے کے بعد یہ سارے معاملات آ کے ان کو بتاتے. اور یہ 2-3 چیز اگر آپ کا خاص طور پر کسی نے نہیں جانتا, یہ اگر میں بول دوں تو پھر تو آپ میرا میں آپ کا, اور میں جا بولو وہی آپ کریں گے. کان پکڑ کے جہاں جائیں, یہ بابا صحیح ہے. تو اسی طرح کچھ ہوتا ہے کہ جائیں گے تو اسی طرح کچھ بول دے تو پھر آپ سمجھ لینا کہ یہ جعلی عامل ہے. بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ کی طرف ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ جتنا اس پہ کلام کریں واقعی کم ہے یہ. تو اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. اشارے کیا سمجھنا چاہیے, ہاں کچھ ہے, دیکھنا پڑے گا. آپ کو گھبراہٹ بہت رہتی ہوگی, آپ کے روزگار میں بھی پرابلم ہوگی, آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی. ایسے نفسیاتی مار مارتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ہاں آپ کی ساس آپ کو بہت تنگ کرتی ہوگی, آپ کا شوہر آپ پہ توجہ نہیں دیتا ہوگا, پتہ نہیں کسی کے چکر میں ہے, یوں ہے. اگر یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو ان کی دکان چلے گی کیسے؟ یہ ہاں پر کچھ ہے, میں عمل کروں گا. پھر اس طرح کے ناجائز معاملات, قبرستان کی مٹی لے آئیں, یہ پتلا قبرستان میں گاڑ کر آ جائیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں ناجائز, اور یہ گناہ والے کام. اور ایسے ایک عام انسان کی واقعی اسی وقت ایک اسپارکنگ ہو, یہ کر کیا رہا ہے. بند کمرہ میں یہ عمل کرنا پڑے گا. مردے کی ہڈیاں لے آئیں تو قبرستان سے بال لے آئیں. تو ایک عجیب معاملات. تعویذات میں ہم نے ایک چیز سیکھے ہے, ہمارے سخت منع ہے کہ مریض کے گھر مطلب جو جنات کا مریض ہوتا ہے اس کو مسجد میں بھی نہیں لانا. صحیح. اور ان کے گھر میں بھی نہیں جانا. ہم یہاں سے تعویذ دیں گے اور جنات بھاگ جائے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بازو کا دوسری جگہ میں یہ قریب جائے گا, اس کو مطلب بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے کہ اس طرح جادو جنات کے نام پر اس طرح کے عاملین گھر پر آتے ہیں, بچیاں, لڑکیاں, اور اس طرح وہ پر جنات اتارنے کے نام پر, جادو دور کرنے کے نام پر. پھر وہ کیا کچھ نہیں ہوتا.
معاشرے میں اس طرح کی خبریں عام ہیں، تو کیوں اس طرح کے چکر میں پڑتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ انشاءاللہ جب یہ نیکیوں والی زندگی ہوگی تو زندگی میں خود سکون آ جائے گا۔ سب سے بڑی بے چینی اور بے سکونی گناہ ہے، گناہوں کی نحوست جو ہمیں برباد کر رہی ہے۔ جی سہیل حدیث بھائی۔ مبارکہ میں ہے کہ رسول نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام کا کیا بات ہے کہ ایسا فرما دیا جو جادو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہے کہ جو جادو سیکھتا ہے، بعض ایسے ہوتا ہے کہ جادو سیکھنے کا شوقین ہوتا ہے کہ میں جادو سیکھوں پھر میں یہ کام کروں۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ منع ہوا ہے، جادو جو سیکھتا ہے یا جو سکھاتا ہے، جو کرتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایسا تو جادو وغیرہ ہر ایک تو نہیں کرتے، لیکن کچھ نادان ایسے ہیں جو جادو کے ایک ہوتا ہے کہ دوسرے کے نقصانات کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ نہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اس سے بچنا چاہیے۔ ہم کسی مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچائیں؟ کسی کی کامیابی دیکھ کر ہم کیوں مقصد اپنے اندر حسد اور جلن پیدا کریں؟ کسی کی خوشیاں، کسی کا کاروبار دیکھ کر ہم کیوں اس میں مبتلا ہوں؟ خوش رہیں، خوش رکھیں اور ایزی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ کی طرف ہے، تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا، ہمیں اس سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور بس مدنی چینل دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں کراتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں، ہو